میری راہ کا روشن ستارہ ہو تم۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے ثنا ظفر نے۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہوا تو اس نے دھیرے سے پلکیں کھولیں، لیکن اجنبی ماحول، اجنبی کمرہ اور غیر مانوس سا بستر، اور جیسے اس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا تھا۔ وہ تو صبح کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، دیر ہو جانے کے باعث کالج وین نکل گئی تھی۔ چونکہ کالج گھر سے صرف آدھے گھنٹے کی واک پر تھا، اس لیے اس نے پیدل چلنے کی ٹھانی کہ آج مسز زیدی کا ٹیسٹ تھا اور اس نے جی جان سے اس کی تیاری کی تھی۔ رات دیر تک پڑھتے رہنے کے باعث فجر کی نماز بھی قضا ہوئی اور کالج سے بھی لیٹ ہو گئی۔ وہ بہت تیزی سے قدم بڑھاتی اپنے دھیان میں مگن جاری تھی۔ تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ اس نے بڑی تیز رفتاری سے طے کیا تھا کہ اچانک اس پر کوئی آفتاب ٹوٹی تھی۔ ایک بہت ہی تیز رفتار کار اچانک ہی اس کے بالکل قریب آ کر رکی، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، بدبو کا تیز بھنور سا اس کے نتنوں سے ٹکرایا تھا۔ چہرے کو مکمل حجاب سے ڈھانپے ہونے کے باوجود بدبو اتنی تیز تھی کہ وہ اگلے ہی لمحے دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو آخری احساس تھا وہ مضبوط حصار کا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سب سے پہلی نظر جو اپنے وجود پر پڑی، اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس نے فوراً ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے لگائیں اور اضطراری نظریں کمرے میں دوڑائیں۔ دائیں طرف دیوار کے ساتھ صوفے پر بیٹھا شخص اپنی آنکھیں موندے بیک سر ٹکائے شاید سو رہا تھا۔ اسی صوفے کے دوسرے کونے میں پڑا اپنا لمبا سا گاؤن اور گھٹنوں کو چھوتا ہوا عبایا دیکھ کر اسے اپنے بدن پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ احساس ہی اس کے لیے روپرور سا تھا کہ کوئی غیر اور نامحرم مرد اس کے بالکل سامنے، ایسی بے پردگی کے عالم میں اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ اور اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس وقت اس کے جسم پر صرف وہی سفید لباس تھا جو اس نے کالج جانے سے پہلے نہا کر زیب تن کیا تھا، جبکہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے ہمیشہ سے اپنی جسامت سے کئی گنا بڑا گاؤن، ہاتھوں میں بلیک دستانے، آنکھوں پہ بلیک جالی دار کپڑا ڈال کر عبایا اوڑھتی تھی، جو کہ اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ اس کے بازوؤں کو بھی پورا ڈھانپ لیتا تھا۔ کالی جرابیں اور کالے بند جوتے۔ وہ شعور کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے ہی مکمل شرعی پردے کی پابند تھی، اور اب نہ جانے کیسی ناگہانی آفت اس پر ٹوٹ پڑی تھی کہ وہ اس طرح بالکل غیر اجنبی جگہ پر ایک ایسے شخص کے سامنے بیٹھی تھی جسے وہ جانتی تک نہ تھی، جس سے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہ تھا، یعنی وہ اغوا کی جا چکی تھی۔ ایک نامحرم مرد اسے سڑک پر سے اٹھا کر یہاں اس کمرے میں لایا تھا، اپنے ناپاک ہاتھوں سے اسے چھو کر اسے بے پردہ کیا تھا۔ اس نے تو کبھی کسی غیر عورت کے سامنے بھی اپنے جسم سے چادر نہ ہٹائی تھی، اور اب بنا دوپٹہ اور چادر کے وہ نہ جانے کتنی دیر اس مرد کے سامنے لیٹی رہی تھی، اور وہ شاید اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے کرتے خود ہی سو گیا تھا۔ وہ خوف و دہشت سے اپنی ٹانگوں کو خود سے چمٹائے بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر پھیلے گھنگریلے سیاہ لمبے بال آگے کو جھک آئے تھے، جنہیں وہ نہا کر کھلا چھوڑ دیا کرتی تھی، کہ اتنے لمبے گاؤن کے نیچے سے وہ کیسے نظر آ سکتے تھے۔ شرم و حیا کی اس دیوی کے لیے یہ ساری صورتحال کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، شور مچانا چاہتی تھی، لیکن اس کے حلق میں تو ایک جنگل اگ آیا تھا
نوکیلے کانٹے جیسے اس کی روح میں پیوست ہو رہے تھے۔ اس کی خوف و دہشت سے بھری نگاہیں اس شخص پر جمی تھیں۔ شاید اس کی غیرت یہ گوارا نہ کر رہی تھی کہ وہ ایسی حالت میں اسے متوجہ کرتی۔ اسے اپنا وجود بے جان پتھر ہوتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن آخر کب تک ایسی پوزیشن میں بیٹھی رہ سکتی تھی؟ اس نے بہت زور سے آنکھیں میچ کر پوری شدت سے دعا کی کہ یہ شخص اسی طرح بیٹھا بیٹھا مر جائے، لیکن بعض اوقات خدا اپنے نیک بندوں کی دل سے نکلی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا، اور انجان بندہ اپنے خدا کی تمام مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر اس سے شکوہ کناہ ہو جاتا کہ وہ انہیں جانتا کہ خدا آزمائش پر پردہ ڈال کر اس سے کون سا کام لینا چاہتا ہے۔ دعا مانگ کر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اسی دم سامنے بیٹھے شخص کے جسم میں جنجبش ہوئی۔ اسے حرکت کرتا دیکھ کر اس نے تیزی سے بیڈ کی چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ وہ دھیرے سے گردن اٹھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسے اس حالت میں بیٹھے دیکھ کر وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ وہ بالکل غیر محسوس انداز میں بیڈ سے کھسک کر دوسری سائڈ پر اتر گئی۔ اس کا پورا وجود ایک پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ بھی چادر سے ڈھانپ لیا۔ صرف بڑی بڑی خوبصورت سحر آنکھیں تھیں جن میں خوف و دہشت جم کر رہ گیا تھا۔ اس کی بے وقوفی پر جب وہ دل کھول کر ہنس چکا تو ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے نقاب ہٹانا چاہا۔ اب تو ہم تمہارے اس خوبصورت ترین مکھڑے کا دیدار کر چکے ہیں ڈارلنگ، اب اسے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے خوبصورت ہونٹوں کی تراش میں سے غلیظ ترین الفاظ برآمد ہوئے تھے، لیکن وہ اس کا نقاب ہٹانے میں ناکام رہا تھا کہ چادر کے پیچھے چھپا اس کا ہاتھ سختی سے وہاں جمع تھا۔ اس کی بے وقوفی پر وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اس وقت تم مکمل طور پر میری دسترس میں ہو۔ میں چاہتا تو اب تک اپنی ضرورت پوری کر کے تمہیں اس وقت جانے کی اجازت دے چکا ہوتا، لیکن نہیں، اگلے فریق کی بے خبری کچھ مزہ نہیں دیتی، اس لیے تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ اپنے لفظوں میں اسے یہاں رکھنے کا مقصد بتا رہا تھا۔ میرے حساب سے تو تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہوش میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن تم تو میرے اندازے سے بھی زیادہ نازک مزاج ہو۔ اس کے بولنے کا انداز اور آواز دونوں خوبصورت تھے، لیکن ان کا استعمال انتہائی گھٹیا تھا۔ اس کی شخصیت بھی تو کچھ کم نہ تھی۔ اونچا لمبا قد، ابھرا کسرتی جسم جس پر لباس کے نام پر سلیو لیس سن ٹائٹ ریڈ شرٹ اور تنگ سی جینز اس کی روشنی جسامت کو مزید واضح کر رہی تھی۔ سرخی پر خون چھلکاتی رنگت، کھڑی ناک اس کے مردانہ تمکنت کا پتہ دیتی تھی، اور اس پر سجی دو خوبصورت آنکھیں جن میں کچھ حاصل کر لینے کی جستجو ہلکورے لے رہی تھی۔ اس کی سندھلی پیشانی پر واضح طور پر لکھا تھا کہ میں نے جو چاہا پا لیا، نہ ملا تو چھین لیا۔ دیکھو لڑکی، نہیں بلکہ خوبصورت لڑکی، تم تو بہت خوبصورت ہو۔ اس کے الفاظ اس پر قہر بن کے برسے۔ وہ اس کے اس حسن کی تعریف کر رہا تھا جسے اس نے ہمیشہ 7 پردوں میں قید کر کے رکھا تھا۔ اس نے خود کی گندی اور غلیظ نہوں سے چھپانے کے لیے ہمیشہ 100 جتن کیے۔ میری زندگی میں آنے والی تمام لڑکیاں ہی خوبصورت ہوتی ہیں، جو میری راتوں کو حسین اور دنوں کو خواب آگہین بناتی ہیں۔ خوبصورتی میری کمزوری ہے
اور میرے جیسا مرد لڑکیوں کا خواب۔ چند لمحوں کی خاموشی کے دوران اس نے بغور اس کی دہشت زدہ آنکھوں میں دیکھا۔ لیکن نہ جانے کیوں تم ان سب سے ہٹ کر ہو۔ میں نے تمہارے اس نوعمر نوخیز حسن کو چھو کر محسوس کرنا چاہا تو تمہارے چہرے پر چھائی معصومیت اور کسی نامانوس سے احساس نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ تمہاری بے خبری میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہا تو ایک اندیکھا پردہ میری آنکھوں کے سامنے تن سا گیا۔ ایسا کیوں ہوا میں نہیں جانتا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری پیاس ایک انچھوا بدن ہے۔ اپنی تمام فرینڈز کو ایک ایک کر کے برت چکا ہوں جو ایک ابروئے جنجبش سے کھچی چلی آئی تھی، لیکن کچھ دنوں سے مجھے یہ استعمال شدہ چیزیں ہی برتنی پڑیں تو دل اوب گیا۔ اچانک ہی میری نظر راہ چلتے اس سیاہ لبادے پر پڑی تو دل ایک نئے تھرل کے لیے مچل گیا۔ وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتا اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ اس کی غلیظ ترین باتیں سن کر اسے اکائی آئی تھی اور اپنا آپ اسے کسی گٹر میں دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک دم ہی اس کے سامنے آن رکا تو اس کے گلے میں جھولتی سونے کی 3-4 چینز اس کی نظروں کے حصار میں آ گئیں۔ سنو، اس کی کڑکدار آواز پر اس نے سہم کر پلکیں اٹھائیں تو ایک کان میں پڑی سونے کی بالی اور شانوں پر لہراتے لمبے بال اس کی نظروں کی زد میں آ گئے۔ اب یہ ناز و انداز چھوڑو اور میرے صبر کا امتحان مت لو، سمجھی تم؟ ہٹاؤ اس تمبو کو اپنے اوپر سے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹ گئی، لیکن چادر کا کونا اس کے ہاتھ میں آ چکا تھا، جسے اس نے جھٹکے سے کھینچا تو وہ گھوم کر زمین پر جا گری۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی چادر کا گولا بنا کر ایک کونے میں پھینکا۔ وہ کرنٹ کھا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو، مجھے ہاتھ مت لگانا۔ اس کی کانپتی لرزتی آواز پر وہ وہیں رک گیا۔ واو، تمہاری طرح تمہاری آواز بھی خوبصورت ہے، جیسے بہتا ہوا کوئی جھرنا یا مندر میں بجتی گھنٹیاں۔ اس نے لطف لیا۔ دیکھو، مجھے چھوڑ دو، جانے دو مجھے پلیز۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ جس کام کے لیے تمہیں یہاں لایا ہوں وہ پورا ہو جائے تو تم جا سکتی ہو۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا جلدی مجھے۔ اس نے فوراً ہی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے تھے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم مجھے جانے دو۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے اپنا چہرہ اس کے قریب کرتے ہوئے استضائیہ انداز اپنایا۔ نہیں، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ چہرہ چھپائے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات پر اس نے اس کی کلائی پکڑی اور کسی موم کی گڑیا کی مانند اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ چہرے پر خوف و ہراس سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، اب بولو، تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں یا نہیں؟ وہ مزید اس کے قریب ہوا تو وہ دور ہٹنے کی کوشش میں ایک بار پھر بیڈ پر گر گئی اور فوراً ہی ٹانگیں سمیٹ کر اوپر کیں اور تڑپ کر دوسری جانب ہو گئی۔ بھاگ کر وہیں دروازے تک گئی اور اس کا ہینڈل گھما گھما کر آوازیں دینے لگی۔ بچاؤ، بچاؤ، کوئی ہے، پلیز بچاؤ۔ وہ دروازہ دھڑ دھڑاتے چیخ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی پکار سن کر وہاں نہ آیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت پر بکھرے ریشمی بالوں کی آبشار پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ انہیں چھونے کی خواہش ایک بار پھر اسے اس کے قریب سے آئی۔ جیسے ہی اس نے بالوں کو چھوا وہ تڑپ کر سیدھی ہوئی تھی۔ کمینے بغیرت انسان، چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے، تمہیں خدا کا واسطہ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھ گئی۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ تم میری خواہش پوری کیے بنا یہاں سے چلی جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر راضی خوشی مان جاؤ گی تو تم پر آج بھی نہ آئے گی اور تم اپنا کالج ٹائم ختم ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ گی، کسی کو بھی کانوں کان خبر ہوئے بغیر۔ شٹ اپ! وہ پوری قوت سے چلائی۔
بند کرو اپنی یہ گھٹیا بکواس. اب تم نے اپنی گندی زبان کھولی تو میں منہ نوچ لوں گی. شرم نہیں آتی تمہیں ایسی غلیظ باتیں کرتے ہوئے؟ انسان ہو یا جانور جو جگہ جگہ منہ ماری کرتے پھرتے ہو. تم تو جانوروں سے بھی بدتر انسان ہو. انسانیت نہیں ہے تمہارے پاس. گندا انسان. نفرت و حقارت اس کی آنکھوں اور لہجے میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی. زیادہ ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم لڑکیوں کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں. پہلے ناز و نخرے دکھاتی ہو اور پھر خود ہی پکے ہوئے پھل کی مانند جھولی میں آن گرتی ہو. تم لڑکیوں کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہاں، صرف ایک مرد کی قربت اور بس. کمینے، بے غیرت انسان، بند کرو اپنی بکواس. اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں. میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ اپنے ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی برسوں کسی خوبصورت و خوبرو مرد کے خواب دیکھتی ہو، اور اگر وہ وقت پر تمہارے حسب خواہش نہ ملے تو چور راستے استعمال کرتی ہو. میں نہ تو کچھ انہونا کہہ رہا ہوں اور نہ انہونا کر رہا ہوں. یہی انسانی فطرت ہے اور جسمانی مطالبہ. مرد کو عورت کی قربت چاہیے اور عورت مرد کی قربت کے لیے تڑپتی مچلتی ہے. تو کیا تم انوکھی ہو کہ تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں مچلتی؟ کیا تمہاری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا یا کبھی نہیں آئے گا؟ بولتے ہوئے اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو. تم مرد نہیں ہو. مردانگی کے نام پر تماچا ہو. اور ہاں، ہوتی ہے ہر عورت کے دل میں ایک مرد کی خواہش، لیکن وہ مرد کوئی غیر نہیں، اس کا شوہر ہوتا ہے، جسے وہ اپنے باپ بھائیوں کی عزیز رشتہ داروں کے سامنے خدا اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر دل سے قبول کرتی ہے. وہ مرد جو اس کا مجازی خدا ہوتا ہے. وہ مرد جسے خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا ہے تو اس مرد کو ہوتا ہے. تم جیسا بھیڑیا نما انسان کسی باکردار اور پاکیزہ عورت کی خواہش نہیں ہو سکتا. جس انسان میں درندگی اور بغیرتی بھری ہو وہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتا. سمجھے تم؟ وہ چیخ چیخ کر بولی تھی. چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی اس کا چہرہ گھوم گیا. بہت ناز ہے تمہیں اپنے کردار اور پاکیزگی پر، وہ بھنکارا، اور وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی. 1 منٹ میں مٹی میں ملا دوں گا تمہاری نام نہاد پاکیزگی کا غرور. کردار کے دامن پر لگے داغ کو ساری عمر بھی دھوتی رہو گی تو مٹا نہ سکو گی. صرف ایک رات کی بات ہے. جن باپ بھائیوں کی اور عزیز رشتہ داروں کی بات کرتی ہو، 1 رات گزرنے کے بعد منہ بھی نہیں لگائیں گے تمہیں. سمجھی تم؟ کچھ اندازہ ہے مجھے، اور میری معلومات کے مطابق تم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں کے رشتہ دار ایسے ہی ہوتے ہیں. کنزرویٹو دقیانوسی کہہ کر سر جھٹکا تھا. وہ ابھی تک سکتے کی کیفیت میں گھری اسے دیکھ رہی تھی. اس لمحے وہ اسے سنگے مرمر کی تراشی ہوئی کوئی مورت لگی جسے چھو لینے کی خواہش اسے بے چین کر گئی. وہ بھوکے بھیڑیے کی مانند اس پر جھپٹا تھا. وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی. دیکھو، ایسا مت کرو. خدا کے خوف سے ڈرو، اس کے غضب کو مت للکارو. تمہاری بھی کوئی ماں ہوگی، تمہاری بھی بہنیں ہوں گی. تمہیں ان کی عزت کا واسطہ مجھے اس طرح بے آبرو مت کرو. ذرا سوچو، اگر کوئی تمہاری بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے تو تم پر کیا بیتے گی؟ تمہیں جنم دینے والی ماں بھی ایک عورت ہے. تمہیں اس کی مامتا کا واسطہ میری عزت کے آنچل پر ایسا بدنما داغ مت لگاؤ. وہ روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی، لیکن اس پر اس کی التجاؤں اور آنسوؤں کا الٹا اثر ہوا تھا. ماں کی مامتا، بہنوں کی عزت، اس کے کہہ کے فلک شگاف تھے. اسے محسوس ہوا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو. کیا ہے عورت؟ کیا ہے ماں؟ کیا ہے بہن؟ کس دور کی بات کر رہی ہو تم؟ اس کے لہجے میں حقارت اور استضاء کوٹ کوٹ کر بھری تھی. بی بی، اب وہ زمانے گئے جب ماؤں بہنوں کو باپ بھائیوں کی عزت و غیرت کا سمبل سمجھا جاتا تھا. اب تو عورت صرف ایک بکاؤ مال ہے، چاہے وہ ماں ہو
بہن ہو یا بیٹی، اسے صرف کمائی کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ گلیوں، بازاروں، چوراہوں میں لگی عورتوں کی تصویریں، جنہیں بنا سنوار کر ہر جگہ آویزہ کیا جاتا ہے، کیا وہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی نہیں؟ لیکن ان کے باپ بھائی فخر سے سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ آج کی عورت خود کو ماڈل گرل اور ایکٹریس کہلا کر خوش ہوتی ہے۔ آج کی بہن ہر نئے دن اپنا ایک نیا بوائے فرینڈ بناتی ہے اور اسے فخر سے اپنے بھائی سے ملاتی ہے۔ اس کا بھائی خود کو روشن خیال اور لبرل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی غیرت کو تھپک تھپک کر سلا دیتا ہے۔ آج کی ماں خود کو سوشل ثابت کرنے کی دھن میں سینکڑوں مردوں کے نرغے میں کسی بھی فلاحی ادارے کا افتتاح کرتے ہوئے تصویریں بنانا اور اخبار میں لگی شہ سرخیوں پر فخر کرتی ہے۔ اس کا شوہر اس کے مداحوں کو سراہنے پر مجبوراً ان سے ہنس ہنس کر ملتا ہے۔ کیا یہی ہے عورت اور اس کی عزت؟ کیسی بہن کی عزت کا واسطہ دے رہی ہو مجھے، جو رات گئے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھر لوٹتی ہے؟ کیا ہوتی ہے ماں کی ممتا، ماں کی وہ ممتا جس کا تم مجھے واسطہ دے رہی ہو؟ میں اس کے اسرار کو نہیں جانتا، سمجھی تم؟ آج کی ماں بہن صرف ایک سجا بنا شو پیس ہے۔ اس کے اندر نہ جانے کون سا لاوا پک رہا تھا جو اچانک ہی پھٹ پڑا تھا۔ ہاں، تم جیسا بیٹا جننے والی ماں یقیناً ایسی ہی ہو سکتی ہے، اور تم جیسے بغیرت بھائی کی بہن بھی بغیرت ہوگی۔ جن غلیظ نظروں اور ذہنیت سے تم اس معاشرے کو دیکھو گے، تم کو وہ ویسا ہی نظر آئے گا۔ گٹر میں رہنے والا گٹر کی بدبو کو ہی پہچانے گا۔ اس کے الفاظ تھے یا بم جو کہ اس کے سر پر پھٹے تھے۔ وہ دھپ دھپ کرتا اس کے پاس پہنچا اور اسے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لا پٹکا۔ بلاؤ، اپنے غیرت مند بھائی کو دیکھتا ہوں کس طرح بچاتا ہے تمہیں۔ وہ بیڈ پر گرتے ہی بجلی کی سی تیزی سے نیچے اتری۔ میرا کوئی بھائی ہوتا تو یقیناً ایسا بغیرت نہ ہوتا، اور تم جیسے آوارہ کتے کو مجھے اس طرح اغوا کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ وہ اسے خوخار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس طرح اس پر لپکا تھا جیسے کوئی شکاری اپنا شکار دیکھ کر لپکتا ہے۔ اس نے بھاگ کر خود کو بچایا، لیکن چھوٹے سے کمرے میں وہ کہاں بھاگ سکتی تھی؟ اس کی مضبوط گرفت میں مچل کر رہ گئی۔ چھوڑ دو مجھے، دیکھو مجھے اس طرح برباد مت کرو، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرو۔ وہ چلائی تھی۔ اسے اپنا وجود دہکتی ہوئی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی ساری قوت صرف کرتے ہوئے مزاحمت جاری رکھی تھی۔ اتنے زور سے اس کے کندھے پر کاٹا کہ خون رسنے لگا تھا، لیکن اس چٹان پر اثر نہ ہوا۔ الٹا اس کی گرفت اور مضبوط ہو گئی، لیکن وہ بھی اپنی آخری سانسوں تک اس سے لڑنے کی ہمت رکھتی تھی۔ اس نے بے جان گڑیا کی مانند اسے ایک بار پھر بیڈ پر پٹکا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے اتر کر اپنا بچاؤ کرتی، اس نے اسے دبوچ لیا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ دشمنی میرے ساتھ؟ میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، کوئی قصور نہیں کیا۔ کیا تمہارا؟ تو پھر اس گناہ کی دلدل میں مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ پلیز چھوڑ دو، اس طرح گناہگار مت کرو مجھے۔ اب جیسے اس کی ہمتیں جواب دینے لگی تھیں۔ وہ وحشی ہو چکا تھا، اور ایک مرد کی وحشت کے سامنے ایک کمزور سی لڑکی کہاں تک ٹھہر سکتی تھی؟ اور جب اس نے خود کو ہارتے دیکھا تو لمحوں میں فیصلہ کر گئی۔ پلیز اس طرح مت کرو، پلیز میری بات سن لو، میری ایک بات مان لو، پھر میں تمہاری ہر بات مانوں گی، جو تم کہو گے کروں گی، لیکن پہلے میری بات سن لو، خدا کے لیے میری بات سن لو۔ وہ رو رہی تھی، ظالم سیاد سے فریاد کر رہی تھی، اور جیسے ظالم سیاد کو اس پر رحم آ گیا، اپنی تمام حبوط کو پھلانگنے سے پہلے ہی وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں بکو، کیا چاہتی ہو؟ اس کی حالت بھوکے شیر کے منہ میں اس کا شکار چھین لینے کے بعد کی تھی۔ میری زندگی میں آج تک تم جیسی ضدی لڑکی نہیں آئی، نہ جانے کس چیز کی بنی ہو تم۔ عورتیں تو میری باہوں میں آتے ہی موم کی طرح پگھل جاتی ہیں، اور تم… وہ اپنا نفس بحال کرتا ہوا بولا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر پانی کا گلاس
میں انڈیلا اور گٹاگٹ چڑھا گیا۔ وہ اس کے پیچھے ہٹتے ہی تیزی سے اٹھی تھی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا دوبارہ اٹھا اور کمرے میں موجود دیوار گیل الماری کی جانب بڑھ گیا۔ دونوں پٹ کھولے اور اس کے ایک سائڈ سے سجی بے شمار شراب کی بوتلوں کا ایک کا انتخاب کیا۔ واپس پلٹا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنے لیے ایک جام تیار کیا۔ وہ اچانک ہی اس کے قدموں میں آن بیٹھی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے وہ اپنی انا، خودداری اور عزت نفس اس کے قدموں میں ڈال کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ مجھے اس طرح گناہگار مت کرو کہ میں دنیا والوں کے ساتھ ساتھ روز قیامت اپنے خدا کے سامنے ہی سر اٹھانے کے قابل نہ رہوں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے تمہیں چھوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم خود تاخیر کر رہی ہو۔ میرا مطالبہ آرام سے پورا کر دو تو میں تمہیں خود وہاں چھوڑ آؤں گا جہاں سے اٹھایا تھا۔ دیکھو، تمہیں تمہارے جیسی اور بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی۔ تم مجھے میرے خدا کے سامنے شرمسار مت کرو۔ اس کی بات پر اس نے قہر برساتی نظروں سے دیکھا تھا۔ میرے جیسی لڑکیاں؟ اور تم کیا سمجھتی ہو خود کو؟ ہاں، جنت سے اتری ہوئی کوئی حور جسے کسی نے نہ دیکھا نہ چھوا۔ اس نے اس کا بازو سختی سے دبوچا اور جھٹکا دے کر چھوڑ دیا۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھی تھی، پیچھے جا گری۔ اس حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور بھرا ہوا جام ایک ہی سانس میں خالی کر گیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس طرح میری پیاس بجھائے بغیر یہاں سے جا سکتی ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اپنے اس معصوم حسن کا خراج تو اب تمہیں دینا پڑے گا۔ اب تم میری پیاس ہی نہیں، میری ضد بن گئی ہو۔ تمہارے اس غرور کو ریزہ ریزہ نہ کیا تو میرا نام حمران عالم گردیزی نہیں۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نہیں، خدا کے لیے اس طرح گناہ کی دلدل میں مت گھسیٹو۔ تم نہیں جانتے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آخرت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا بہت خطرناک ہے۔ میں زانیہ بن کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ مسلسل روئے چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اپنی ضد پوری کرنا ہی ہے تو اس نے روتے روتے تھوک نکلا۔ تو میری ایک شرط ہے۔ شرط؟ وہ استزائیہ ہنسا۔ اب یہ قیدی و بے بس چڑیا مجھ سے شرطیں منوائے گی؟ مت ہنسو اس طرح، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ بس میں گناہگار نہیں کہلوانا چاہتی۔ دنیا میں یہ میرے لیے رسوائی ہے، لیکن اس چند روزہ زندگی میں یہ رسوائی برداشت کر لوں گی، لیکن روز محشر اپنے خدا کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتی۔ میں جانتی ہوں میرے لیے یہ سودا بہت مہنگا ہوگا۔ دنیا والے میرا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے زندہ درگور کر دیں گے، لیکن خدا تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ تو ہر بات سے واقف ہے۔ تمہیں تمہارے اس رب کا واسطہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے اور جس کی طرف لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ مجھے گناہگار مت کرو۔ تم اس حرام کاری میں مجھے مت گھسیٹو، لیکن پھر بھی تم بضد ہو تو وہ بلک بلک کر رو دی۔ ہاں ہاں بکو، بہت واز سن چکا ہوں تمہارا۔ تم وہ سسک پڑی کہ اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کہاں سے لاتی۔ تم چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح مجھ سے نکاح کر لو۔ ایک بم تھا جو اس نے اس کے سر پر پھوڑا تھا۔ قانونی نہ صحیح شرعی نکاح، تاکہ روز قیامت میں اپنے رب کے حضور سر اٹھا سکوں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گئی ہو۔ اس کے نزدیک تو یہ پاگل پن ہی تھا۔ وہ چند لمحوں کے عوض اس سے زندگی بھر کا سودا کر رہی تھی۔ کیسی انہونی بات تھی۔ ہزاروں لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں اور گئیں، چند گھنٹوں کے ساتھ کے سوا کبھی کسی نے کوئی ڈیمانڈ نہ کی تھی۔ آج وہ اگر اس کے ساتھ تھی تو کل کسی اور کے ساتھ۔ چند دنوں کے ساتھ کے بعد وہ ان کی شکل تک بھول جاتا تھا۔ وہ بخوشی اس کی راتوں کو رنگین بنانے آتی اور وہ ہمیشہ کے لیے انہیں ٹیشو پیپر کی مانند انہیں زندگی سے نکال پھینکتا تھا۔ لیکن یہ کون تھی، کیا تھی، اور ایسا کیوں چاہ رہی تھی؟
یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔